اچھا جی، فوزیہ رؤف صاحبہ بڑی دیر سے آئی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں. ہلو ہلو، ارے اپنا مائک آن میوٹ کیجئے جی. Can you hear me now? میری آواز ہاں آ جی رہی ہاں جی، ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر جی. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. غالب، آپ نے جس طرح کا ماسک لیا ہے نا، میں نے بھی آپ کی طرح ایک کاسٹیوم بنایا ہے. چونکہ میں عورت ہوں، مجھے زیادہ ڈانپنا چاہیے، تو اچھا، اس لیے وہ میں نے تیری خیر ہو گئی. مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے امریکہ میں رہتے ہوئے شٹل کاک برقع بنایا ہے یار. شٹل کاک برقع بنایا. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہی تھی، جب آپ آدھا منہ دکھاؤ گے تو میں فل، آپ آدھا منہ چھپاؤ گے تو بینگ اے وومن میں پورا منہ چھپاؤں گی. اچھا چلیں اچھا، جی، چلیں. میں کہتا ہوں وہ دن جلدی آئے جس دن مجھے منہ نہ چھپانا پڑے. ٹھیک ہے. اب شرم تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ ہم تو شرم میں تمہارے تو جی، منہ چھپا رہے میں ہیں. نے تو کعبے جانا ہی نہیں ہے. اچھا میری بات سنو، آپ لوگ آپ کی آواز ڈسکشن. تھوڑی کم ہے، اپنا مائک کو تھوڑا ٹھیک کریں. اوکے، میں مائک کو اوپر کرتی ہوں. اب صحیح ہے؟ پتہ نہیں، اب ایسی ہوئی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو کیسی آ رہی ہوگی. اچھا اب لوگ کامنٹ کریں گے، وہ اب بتائیں ٹھیک ہے، گے. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک. اب ہاں جی. صحیح ہے. اب دیکھو نا، میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ مثلاً آپ لوگ ٹرمپ، کومیو، جیفری ایپسٹین، میکسویل، گلیان، ان سب کی باتیں کر رہے ہو. لیکن اگر ہم اپنے علاقوں کی باتیں کریں، مطلب جس طرح پرانے زمانے میں سیف الملوک اور قصہ خوانی بازار پشاور اور دہلی، ممبئی، مطلب ہم تھوڑی سی نا، کیوں ہم کلاسیکلی کنڈیشنلائز ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے باہر جھانک کے دیکھتے ہیں. مطلب جب ہمارا اپنا کلچر، ہمارے اپنے لٹریچر اتنا رچ ہے. میں افغانستان میں پیدا ہوئی ہوں. آئی گرو اپ ان پاکستان، پنجاب میں. مطلب میں نے بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھی ہے، جس طرح بابا بلے شاہ ہے، بابا فرید گنج وٹ ایور، بابا فرید گنج شکر ہے. تو ان کو ڈسکشن میں لائیں، ان پہ باتیں کریں. لوکل جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کریں، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ ہماری لوکل پرسنالٹیز ہو. مطلب ایدی ہے اور مودی ہے، ان پہ باتیں کریں. کیونکہ اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کریں، بیکاز اٹ وڈ بی اے اسمال مائنڈ. جب ہمارے اپنا اتنا رچ کلچر ہے، اتنی رچ ہسٹری ہے. مطلب لاسٹ ٹائم ہم ڈسکشن کر رہے تھے اپنے علاقائی لوگوں پہ. مطلب لاسٹ نائٹ میں پڑھ رہی تھی اوستا کے بارے میں، زوراسٹرن کے بارے میں. مطلب اوستا کیا ہے، اوستا کیوں ایکسٹنگش ہو گیا. دیٹ واز کلوزر ٹو سنسکرت. مطلب آئی مین یو آر ڈوئنگ سو گریٹ. لیکن ایک پوائنٹ میں ویڈیو بھی بنانا چاہ رہی تھی، بٹ تھینک گاڈ آپ نے مجھے لے لیا لائیو میں. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو ہمارے رنجیت سنگھ ہے نا، انہوں نے کچھ برا نہیں کیا تھا جب انہوں نے پشاور، کابل سب پہ فتح کر کے وہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے. بھائی رنجیت سنگھ واز دا ون جس نے بچائی مسجد میں اتنے زیادہ گھوڑے باندھے تھے نا. مطلب جب بھی کوئی لیڈر آ کے اپنے لوکل لوگوں کو ہارم کرتا ہے، مطلب پاکستان میں جس طرح ان کے ادارے یا گورنمنٹ ابھی جو ہزارہ ہمارے کمیونٹی کے بھائیوں کو مار دیا، تو ان ٹاپکس پہ بات کریں. بیکاز وی وانٹ اے پراسپرس انڈیا، پاکستان اینڈ افغانستان. کیونکہ وہاں پہ تو 500-600 ملین، انڈیا میں 1.4 بلین، پاکستان میں 300 ملین لوگ آباد ہے. تو ان جوانوں کا کیا، ان کے وائسز کا کیا؟ بیکاز دیئر وائسز آر انہرڈ نا. اب یو آر ڈوئنگ سچ اے گریٹ ورک، آئی ریئلی اپریشیٹ. اور تھینک یو فار گیونگ می این اپرچونٹی. میں نے آپ سے سب سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کی بات کی ہے، ٹرمپ کی بات. اب دیکھیں دنیا گلوبل ولیج ہے. آج آپ جو بھی کہیں کچھ ہوتا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں. جیسے فرانس میں چارلی ہیبڈو پہ اٹیک ہوا تھا، تو کیا ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کرنی اس چاہیے پہ تھی. کرنی چاہیے تھی آف کورس. تو ٹرمپ واسودیوا کو کرنی چاہیے کٹمبکم، اسی یہ لیے دیکھو یہ کیونکہ بات کرے نا کہ واسودیوا کٹمبکم، ورلڈ از ون فیملی. دنیا جو ہے نا وہ ایک پریوار ہے. اور جو ہمارے ایک بات تھنکرز ہے نا، ہیں، میں نے بات تو اس پہ بھی کی ہے. ہزارہ کی بات میری ہر سٹریم میں ہوئی ہے. انگلش سٹریم بھی کی تھی میں نے اس ویک، اس میں بھی کی ہے. پنجابی سٹریم آئے گی اس میں بھی ہوگی، اردو سٹریم میں بھی ہوئی ہے، اور ایک سے زیادہ بار ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور میں تو ہزارہ کا پین فیل کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے جی مجھے تو. ہاں، اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے باتیں کی نا، ایک دوسرا بندہ آیا، he was trying to be racist نا، لیکن آپ نے اس کو سٹاپ کیا.
یہ کام کرے. مطلب ابھی آپ گائے جو ہے نا کس طریقے سے پوتر ہے ہمارے کلچر میں, کیوں پوتر ہے, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یا جو آپ نے ایک بہت پیاری بات کی ہے نا کہ جب میں لاہور آئی نا تو مجھے میرے پنجابی کلاس فیلو کہتے تھے کہ باہر نہ جاؤ, پٹھان چھپ کے لے جائیں گے نا. تو میں بہت ہنستی تھی اور میں نے اس پہ سوچا کہ بھئی پنجابی کیوں بولتے ہیں کہ پٹھان چھپ کے لے جائیں گے نا. تو میں جس کلچر سے آئی ہوں افغانستان سے, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں بولتے تھے کہ باہر نہ جاؤ, جٹ جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتے. تو میں بولتی تھی کہ ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کیا ہے کہ جب آپ کو پٹھان گالی دیتے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کو بولتے ہیں جٹ کی طرح نہ بولو. مطلب جٹ اور بیسیکلی دا سکھ کمیونٹی, وہ رنجیت سنگھ کی وجہ سے, بیکاز ہی لائک اس نے اٹیک کیا, اس نے کانکر کیا, اس نے لوگوں کی لوکل مسجدوں کو, مندروں کو, جو بھی وٹ ایور دے ور بلیونگ, ان کو ڈیمالش کیا. پھر لوگ ان سے ڈرتے تھے. وہ سائیکولوجیکلی ایک فیئر رہا ہے آپ کے مائنڈ میں, اینڈ دیٹ ٹرانڈسینڈس ڈاؤن ٹو دا جنریشنز. پھر وہی ہم پٹھان بولتے ہیں باہر نہ جاؤ جٹ مار کے لے, کیونکہ ہم پٹھان بولتے ہیں کہ نو بڈی رولز اس ایکسپٹ سکھ جٹ کمیونٹی. رنجیت سنگھ نے مطلب وہ آیا تھا, اس کی وجہ سے سائیکولوجیکلی یہ ایک فیئر ہے. اور اسی طریقے سے پٹھان آئے لاہور, دہلی پہ چھا گئے احمد شاہ بابا, پھر اس وجہ سے وہ لوکل لوگوں کو یہ سائیکولوجیکلی ایک تھیم بنائے کہ باہر نہ جاؤ, پٹھان چک کے لے جائیں گے. تو آئی ریئلی لائک انجوائے اس طرح کی جو سائیکولوجیکل کوانسیڈنشل ہمیں کنڈیشنلائز کیا گیا ہے انٹو دیز تھاٹس نا. سو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو undo the damage that has been done نا, اس ڈیمیج کو ہٹانا اور اس کو میں فکس سمجھتا ہوں کرنا. کہ یہ ڈیمیج تو ہٹ رہی ہے جب ہم ریسزم کی بات نہیں کر رہے, ہم یہی بات کر رہی ہوں, میں ہر ایک رہے تیسری بات پہ that you are playing such a good role. اب میں جو ہوں نا, I speak in فارسی, پنجابی, پشتو, اردو, انگریزی کا لٹریچر پڑھ کے جو سملیرٹیز ہے. مطلب بابا بلے شاہ جو بولتا ہے کہ چیتی آوے بلا کی جانا میں کون, مطلب میں نہ پتہ نہیں کیا ہوں, میں یہ بھی نہیں ہوں, بلا کی جانا میں کون. پھر جب آپ مولانا رومی کو پڑھتے ہو, وہ کہتے ہو کہ چی تقدیر ہے مسلمانن کہ من خود را نہ میں دانن, میں نہ ہندو ہوں, میں نہ سکھ ہوں, نہ میں عیسائی ہوں. مطلب میں نے جب اس طریقے کی same projection of positive thoughts in history, in literature, in poetry دیکھا ہے نا, it always inspired me so much. مطلب ولیم شیکسپیئر کی جو ایک پوئم ہے under the greenwood tree who loved to lie with me and turn his merry note into his note. مطلب میرا مقصد یہ تھا کہ اسی طریقے سے جو پشتو پوئٹری ہے اس میں بھی یہ جو ہے نا ہمارے حمزہ بابا نے پشتو لٹریچر میں بولا ہے کہ رضا چیا و جوڑا کو جنگڑا پزنگل کے. تو یہ جو ہم سملیرٹیز ہے ہمارے میں, جو آپ نے بات کی مطلب بھی بتائیں, مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پنجابی مطلب میں بھی بتا رہے ہیں آپ, فارسی والا بھی مکس کر گئے. فارسی والا مولانا رومی والا, ہاں اچھا, مطلب وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا, وہ یہ بولتا ہے کہ گرز پیر مغان یک اشارت رسد رائے 7 سال راہ تای بسر میں کنم. اب اگر آپ بابا فرید کی پوئٹری لے لو, وہ بولتا ہے کہ کنجری بن کے میری عزت نہیں گٹ دی, نچ نچ کے یار منا ونڈے, یار فریدہ اولی اوجا نے مینو اپنی توڑ نبا ونڈے. مطلب such a beautiful words. یہ مجھے اتنا انکریج کرتے کہ دنیا کا جو بھی ہے وہ چھوڑو, what you believe in, what you think, جو آپ نے اپنا توڑ نباون ہے, جو آپ نے دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہے, جو غالب کمال نے جو میسج دینا ہے, that's important, not the bumps in the road. تو آپ go back to the basics, اپنے کلچر کو, اپنے پوئٹس کو, چاہے وہ پشتو ہو چاہے وہ پنجابی ہو. I mean I'm so proud of you. اس دن آپ پنجابی بول رہے تھے. اکثر لوگ پنجابی بولتے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اردو بولیں گے, ہم انگریزی بولیں گے تو ہم پڑھے لکھے ہوں گے, اور ان کو وہ پھر بیسک اپنا ہی نہیں پتا. جو ہماری مٹی جو اتنی زرخیز ہے, جس میں اتنی زیادہ فلسفی ہے, جس میں اتنا زیادہ انٹیلیجنس ہے. مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں, میں اتنا پڑھتی ہوں, چلو دنیا لٹریچر بھی میں پڑھتی ہوں, امریکن اور برٹش, یورپین, جرمن,
جو روسی لٹریچر ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے دا پنجابی لٹریچر. اور مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ پھر پنجابی لوگ خود ان کی زبان ناپید ہوئی جا رہے ہیں, پٹھانوں کی زبان وہ آپ ناپید کو پتا ہی ہے پھر وجہ کیا ہے پنجابیوں کی زبان ناپید کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے اسلام ہے, اس کی وجہ پاکستان ہے, اس کی وجہ ایگزیکٹلی ویری مچ ایگزیکٹلی. پاکستان کا کریشن یہ نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ بھنگڑا پا کے بلے بلے کرے, وہ سائیڈ افیکٹس دیکھے نا کہ انہوں نے ڈیوائڈ کر کے اس کے اپنی زبان ایکسٹینجش ہو رہی ہے, ان کے اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں انفلوئنس ہو رہے ہیں with alienated culture, with alienated language. تو یہ اگر ہم ایک بڑی سوچ رکھیں گے اور لوگوں کو برج کریٹ کریں گے, لوگوں کو ملائیں گے, تو وہ جو نور جہاں کا ایک گانا ہے کہ سانو نہر والے پھلتے بلا کے تے سوڑے ماہی کتے رہ گیا. اب سانو بھی جو ہے نا یہ گورے آ کے مغل آ کے اسلام آ کے نہر والے پلتے بلا کے ہم اب ادھر ہی نہر والے پلتے کڑے ہیں اور سوڑا ماہی غائب ہے. تو اب آپ دیکھو کہ وہ سوڑے ماہی جو ہمارے مغل تھے, اسلامسٹ انویڈر تھے, یورپین انویڈر تھے, وہ تو چلے گئے. اب ہماری دھرتی, ہمارا فرہنگ جو کلچر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. We should teach that to our kids. We should speak in Punjabi. ہمیں پنجابیوں کی جو کہاوتیں ہیں, پوئٹری ہے, and that's so beautiful, and there is larger than life character in this poetry. اور وہ پوئٹری نہ دکھائے جو اسلامک انفلوئنشل ہے, وہ پوئٹری دکھائے جو پری ڈیٹ اسلامک تھے. نہیں, وہ بھی دیکھیں اسلامک انفلوئنس جو پنجابی پوئٹری ہے وہ بھی کوئی بری نہیں ہے, وہ بھی اچھی ہے. صوفیوں نے جو پوئٹری کی ہے اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے, مگر بٹ آئی تھنک کہ وہ اسلام کے کھاتے میں اصل میں ڈالی نہیں جا سکتی. نہیں, میں کل سائیکالوجی پڑھ رہی تھی, اس میں یہ ہے کہ جب آپ ڈانس کرتے ہو نا, جس طرح پنجابی بھنگڑا باندھتے ہیں نا, ایک گروپ میں آپ ڈانس کرتے ہو, آپ اس میں آپ کی انڈورفنس ہارمون, ہیپی ہارمونز نکلتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہو. سو اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل آپ کو کیا چاہیے زندگی میں؟ خوشی. اینڈ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے برین سے, آپ کے پیچوٹری گلینڈ سے آتی ہے. تو جو ہمارا اپنا کلچر ہے, مطلب آپ نے کہا نا بسنت ہے, بسنت کو بین نہ کرے, ان دھاگوں کو بین کرے جو لوگوں کے گردن کاٹتے ہیں. Let the people to celebrate. سیلیبریشن پہ آپ بین لگاتے ہو نا, جو یہ اسلامسٹ فیشزم ہے کہ بھئی نوروز ہم کرتے ہیں افغانستان میں, بھئی یہ حرام ہے, بسنت حرام ہے. حرام نہیں ہے یہ, اٹس اے فیسٹیول. جب آپ فیسٹیول کرتے ہو, it enhances your life span. آپ کے وہ زندگی کو, عمر کو بڑھاتے ہیں, increases your life span. It enhances the motivation کہ آپ اچھا زندگی میں بنو. تو آپ یہ بھنگڑا میں, جیسن از این امریکن, میں صبح اس کے ساتھ پنجابی گانا سن رہی ہے کہ ماڑا ہے ماڑا سہی یار تو ہے, کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار تو ہے نا. تو وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ تم بڑی ایکسائٹ ہوتی ہو. میں نے کہا جیسن میں تمہیں وہ کلچر سکھانا چاہتی ہوں جو میں اپنے ساتھ امریکہ لے کر آئی ہوں. I've learned American culture too, but I teach people the Punjabi culture, the Pashto culture, the Persian culture too. And it's so beautiful. ہم میں سے ہر کوئی غالب کمال ہو سکتا ہے, ہر کوئی اپنا وہ میسج دے جو یونائٹ کرے, نہ تو ڈیوائڈ کرے نا. And it's so nice talking to you. I'm sure آپ کا چینل مجھے نہیں پتا, آپ کے چینل کا نام کیا ہے تو مجھے بتا دیں. میں آپ کو میسج کرتی ہوں, میرا ہے فوزیہ راؤف, یوٹیوب کا ہے. میں بہت, اصل میں میرا ایک مسئلہ ہوا کہ ایک غلطی ہو گئی مجھ سے بھی, میں نے لائیو شو پہ قرآن جلایا تھا. تو یوٹیوب, فیس بک پہ آپ اگر گوگل کرو گے میرا نام پہ بھی پاکستانی میں کہا تھا. ابھی آپ کا یہی چینل ہے, میں دکھاتا ہوں لوگوں کو, دیکھ لیں بھائی. ہاں جی, ہیش ٹیگ ارسٹ فوزیہ کا. پھر میں پورا سال میں آف لائیو رہی ہوں, ادر وائز میں بہت زیادہ لائیو کرتی تھی, لوگوں کو بتاتی تھی. And I'm so happy that یہ دیکھیں, یہی والا ہے. ویٹ, میں ذرا اپنا منہ کھولوں, مجھے سوراخوں میں سے نظر نہیں آ رہا. ہاں جی, یہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ چینل ہے جی فوزیہ کا, ضرور جا کے سبسکرائب کریں گے. میں آپ لوگوں کو ادھر لنک دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے اس کو جا کے, ٹھیک ہے. تو چلیں آتی رہیے. اٹ از نائس ٹو ہیو یو. Thank you so much, Ghalib, for taking me on your show or giving me an opportunity to speak my mind and heart to
you and your viewers keep rocking and we are your بالکل آپ بھی support. آتی رہیے دوبارہ بھی آئیے گا. You ٹھیک ہے آپ کے کاسٹیوم نے مجھے انکریج کیا. I made one too at home. چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. Okay, bye. تھینک یو. ست سری اکال. ست سری اکال. اچھا جی تو یہ تھی جی فوزیہ رؤف. اب ہمارے پاس